الحمد لله الذي تعالى عن صفاته الواصفين، وصلى الله على أشرف الناطقين والمرسلين، وعلى وصيه إمام المتقين، وعلى إطرته الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. فأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. قابل صد احترام مکھی کامڈیا صاحبان، مکھیانی کامڈیانی صاحبات، ادارہ جات کے عہدیداران اور دیگر تمام جملہ جماعت، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ یا علی مدد۔ دیندار جماعت، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان لے کے حاضر خدمت ہوں، اور وہ ہے ہادی اور ہدایت۔ دیندار جماعت، اس سے پیشتر کی میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے زمانے کے امام نور مولانا شاہ رحیم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے اسم گرامی پہ ایک مرتبہ صلوات کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندار جماعت، جیسا کہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس انسان کو تخلیق کرنے کے بعد ایسے ہی نہ رکھا، بلکہ اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اور دیندار جماعت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، ہادی ہونے پہ کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کیا کام ہے اس کا؟ تو اللہ نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم۔ دیندار جماعت، کہ میں نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کیا کرے گا؟ یتلو علیکم آیاتنا، جس کتاب کو نازل کیا ہے اس کتاب کی آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں پاک کرے گا، تمہارا تطہیر کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت بھی دے گا تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ سکھائے گا، رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں۔ دیندار جماعت، ہم بالخصوص شیعی تعبیر و تشریح پہ آتے ہیں تو ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر زندہ امام کا تصور موجود ہے، آل رسول موجود ہے ہمارے درمیان، جو ہمیں زمانے کے مطابق تازہ ہدایات فراہم کرتے ہیں۔ اور زمانے کے امام خود فرماتے ہیں کہ میرا کام اپنی جماعت کی
معیار زندگی کو بہتر کرنا ہے، ان کے زندگی کا تحفظ اس کو یقینی بنانا ہے۔ تو دیندار جماعت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء کائنات میں بھیجے اس دنیا میں، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ظاہر ہے انسان ناقص ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں انسان کو وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، اس کمزوری سے انسان کو بچانے کے لیے، اس کے لیے رسول بھیجا، اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، تاکہ وہ رسول وقت کے حالات کے تقاضے کے مطابق انسان کی رہنمائی کرے، تاکہ اس انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ دیندار جماعت، میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت میں کتابیں پڑھی ہے اور جج نہ ہو، اور کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ آپ وہاں جائے، کتاب دیکھیں، اپنے مسئلے کا حل خود تلاش کریں۔ کسی کلینک پہ دوائی رکھی گئی ہے اور وہاں ڈاکٹر موجود نہ ہو، یہ کہا جائے کہ میڈیکل کی کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ جا کے اپنے حساب سے آپ دوائی لے لیں۔ کسی اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کو بھیج دے کہ لائبریری موجود ہے، آپ وہاں سے تعلیم حاصل کریں۔ دیندار جماعت، یہ نہ صرف ان کے لیے مشکل ہوگا بلکہ ناممکن بھی ہوگا۔ جب دنیاوی تعلیم یا دنیاوی معاملات میں انسان کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیوں روحانی طور پہ ہمیں گائیڈ کی ضرورت نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب کے آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ کچھ بتاتا ہے جو ان کو نہیں معلوم۔ دیندار جماعت، ہم خوش قسمت جماعت ہے کہ ہمارے درمیان آج آل رسول زمانے کے امام زندہ و جاوید ہے، جو وقت اور حالات کے یعنی معروضی حالات کے مطابق ہمیں ہدایات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ میں زمانے کے امام کے 50ویں جامع کے اس فرمان کے پڑھنے کے بعد اپنے اس واعظ کا اختتام کروں گا، جس میں زمانے کے امام نے اپنے مریدوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ میں جلد آپ کے پاس آؤں گا اور جلد آپ سے ملاقات کروں گا۔ دیندار جماعت، زمانے کے امام فرماتے ہیں، In the coming months, I very much look forward to visiting my Jamaat and to meeting with the leaders of your countries, as I endeavor to be physically with my Jamaat as much as possible. I would like you to remember that your Imam is with you at all times, and that even when I am not with you in person, you are always in my heart, in my thoughts, and in my prayers. Feel your Imam's presence. He is with you now and forevermore. خانوادان خانوادان خانوادان۔ دیندار جماعت، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی ہدایات پر کیسے عمل کریں۔ دیندار جماعت، سب سے پہلے ایکیڈین جو ہمیں ادارے امام زمان کی طرف سے نوازش ہوئے ہیں، ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں، ان کے ہمیشہ شانہ بہ شانہ ساتھ دے، اور امام زمان کی طرف سے آنے والے فرمودات عالیہ پہ صبح و شام عمل کرنے کی کوشش کو یقینی بنائے۔ اور دیندار جماعت،
اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کو یقینی بنائے اور ایک متحرک مسلمانوں کی اکائی کے طور پہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے۔ دیندار جماعت، آخر میں میری دعا ہوگی کہ زمانے کے امام ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے، ہمیں علم کے میدان میں کامیاب و کامرانی سے ہمکنار کرے، صبح و شام جماعت خانے آنے کی ہمت اور توفیق عطا کرے، زمانے کے امام کے فرمودات عالیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جلد از جلد اپنا ظاہری، باطنی اور نورانی دیدار سے ہمیں فیضیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیندار جماعت صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔